السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے قوم عاد کے تعلق سے جانا کہ اور حضرت حود علیہ السلام کے شجر نسب، قوم عاد کا شجر نسب، اور ان لوگوں کا مسکن، یعنی کہ ان لوگوں کی جو رہائش تھی آرکیولوجی کے حساب سے وہ کدھر ہے، کہاں ہے، اس تعلق سے ہم نے جانا۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم جانیں گے کہ ان کے پاس ایسی کیا کیا طاقتیں اللہ تعالیٰ نے، اور ایسی کون کون سی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کن نعمتوں سے، کن انعامات سے ان کو نوازا، اور اس کے بعد میں ان کیا کیا خرابیاں ان کے اندر آئی۔ قوم عاد کے تعلق سے امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قوم عاد کا ایک مرد ایک بڑی چٹان کو بآسانی توڑ دیتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المانی کے اندر یہ بات کہی ہے، ان سے ایک روایت ہے کہ ایک شخص پتھر سے تراشا ہوا ایک کواڑ مسرا اٹھا لیتا، جو دروازہ ہوتا، جیسے جسے 500 آدمی بھی اٹھا نہیں سکتے تھے۔ نارمل جو ہمارے جیسے 500 آدمی ہیں وہ نہیں اٹھا سکتے تھے، یہ ایک بندہ ان کا قوم عاد کا اس کو اٹھا لیتا تھا۔ اب ان اقوال کی آراء سے لازم نہیں آتا کہ ایک چٹان کو توڑنے کے لیے ہاتھ کی ایک ضرب ہی کافی ہو۔ ابھی یہاں پر اگر ہم دیکھیں گے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی ہے، تو یہ بات سوچنے کی ہے کہ اب یہ کہنا کہ اٹھاتا تھا کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے پاس ہو سکتا کہ اتنی طاقت ہو یا پھر وہ اس لیول پہ ہو۔ ایک چیز ایسی بھی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا علم دیا کہ انہوں نے ایسی مشینریز پیدا کی تھی کہ جو اس کو توڑ دے، جیسے کہ جو پتھر ہیں، پتھروں کو توڑنا ہے، اس کے بعد میں ان کو اٹھانا ہے۔ آج کے زمانے میں کرین سے استعمال کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ پہلے کسی کے پاس نہیں تھی، ایسا نہیں ہے۔ مصر کے اندر ایک آیا تھا، وہ شاید میرے اس میں نہیں ہو، لیکن وہ میں نے پڑھا تھا کہ ان کے پاس میں ایک آرمیچر ملا ہے جو کئی سو سال پرانا ہے، جو بجلی کے اس میں یوز ہوتا ہے، الیکٹریسٹی جنریشن اور اس میں ٹرانسفر کرنے کے لیے آرمیچر، بہت پرانی چیز۔ تو ایسے ہمارا گمان یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت میں ایسی چیزیں، ہو سکتا ہے الیکٹریسٹی نہ ہو لیکن اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہو جس کی وجہ سے جس کو وہ میکینزم ان کے پاس ایسا ہو کہ وداؤٹ الیکٹریسٹی بھی وہ بڑے سے بڑی چیزوں کو کھول سکے۔ تو ایک چیز وہ ہو گئی۔ تو ہمارے زمانے میں فولادی غرنوں کا، یعنی کہ کرین جس کو ہم کہتے ہیں، بلواری ہجرے میں بیٹھا ہوا ایک کمزور لاغر شخص بھی کیا ہے، ایک بٹن کے اس سے چلا سکتا۔ تو ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس بھی ایسا کوئی چیز ہو۔ فلسطینی مورخ ڈاکٹر عبد الرحمن رافت بادشاہ، انہوں نے اپنی کتاب سور من حیات التابعین میں امام ربیع ابن خثیم رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں اس کا اشارہ کیا ہے، جسے مولانا عبد الرحمن مظاہری نے سیرت التابعین کے اندر لکھا ہے۔ امام ربیع بن خثیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار علاج اور معالجے کے علم پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، یہ لوگ حکیم بھی تھے، ہمارے جو اینسسٹرز ہیں، ہمارے جو اکابرین تھے، وہ صرف عالم یا پھر صرف محدث نہیں، اس کے ساتھ میں ان کو کئی علوم اور تھے۔ یہ تو لارڈ میکالے نے ہندوستان کے اندر یہ چیز قائم کر دی کہ فلاں شخص بس فلاں کے اندر اسپیشلائزیشن لے لے۔ پہلے ایسی بہت ساری چیزیں تھی، ایک شخص اگر عالم تھا تو ساتھ میں شاعری بھی کرتا، یعنی اس کو ادب کا بھی نالج تھا، فلسفے کا بھی نالج تھا، اسلامیات کا بھی نالج تھا، اور اس کے بعد میں افتاء کا بھی نالج تھا، فقہ کا بھی نالج تھا۔ یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی۔ اور یہ بھی بات تھی کہ فلسفہ اس وقت میں سارا جو سائنس ہے وہ پورا فلسفے میں ہی آتا تھا، حیاتیات، طبیعیات، اور جو فلکیات کا جو علم ہے، علم نجوم ہے، یہ ساری چیزیں پہلے فلسفے ہی میں آتی تھی، بعد میں اس کے اوپر زیادہ ریسرچ ہوئی تو وہ الگ ہوتے گئے۔ تو بہرحال، تو امام ابن خثیم رحمۃ اللہ علیہ، امام ربیع ابن خثیم رحمہ اللہ، جب انہوں نے علاج اور معالجے کے تعلق سے جب ان کی ایک بحث چلی تو اس پر انہوں نے کہا کہ قوم عاد اور سمود اور اصحاب رس اور ان کے درمیان آنے والی بہت سی قوموں کے حالات پر انہوں نے غور کیا ہے۔ وہ ہم سے زیادہ طاقتور اور مضبوط تھے اور ان میں ماہر طبیب بھی تھے۔ یہ بیان ان اقوام میں عام حفظان صحت کی نگرانی اور انفرادی صحت کو برقرار رکھنے کے نظام کی موجودگی کی دلیل کا اشارہ ہے، کہ کس طرح ان کے اندر علاج اور معالجہ ہوتا، اور کس طرح وہاں پر جو ان کا جو سسٹم تھا، اس وقت کی جو سوسائٹی ان لوگوں نے بنائی تھی، اس کو دیکھ کر یہ چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ یہ کس نے کہا؟ ابن حسین رحمہ اللہ نے۔
اور اس کے بعد میں یہ جو قوم تھی یہ عجیب تھی، ان کے اندر سیر و سیاحت کا بھی ایک مادہ تھا۔ یہ امام بغوی رحمہ اللہ نے معالم التنزیل میں لکھا ہے کہ وہ موسم بہار میں تفریحی سیر و سفر پر جایا کرتے تھے۔ موسم بہار جب آتی تو وہ نکلتے باہر، چونکہ جب باہر آتی ہے تو اس کے بعد میں ہریالی بڑھ جاتی ہے، ریگستان کا علاقے میں بہت نخلستان جس کو کہتے ہیں وہ ایریا میں لوگ باہر آتے، سیر سپاٹے کے لیے نکلتے۔ اور امام علی سے رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ لکھا ہے کہ جب سبزہ سوکھ جاتا تو واپس گھروں میں پہنچ جاتے، یعنی کہ جو ان کا ایریا تھا کنارے میں وہاں پر پہنچ جاتے۔ اور اس کے بعد میں صحرائے ربال خالی کے کنارے پر موسم بہار بھی خوشگوار نہیں ہوتا، لیکن ایسی قدیم اور جدید شہادتیں موجود ہیں کہ اگر یہ خطہ ارض کسی زمانے میں سرسب و شاداب نہیں تھا تو بھی آج نے اپنے صحرائی وطن کو گیہ زار اور چرازار اور مزرعہ میں تبدیل کر دیا تھا، یعنی کہ ان کے پاس اس قسم کے کارناموں کے موافق زبردست مادی علم تھا۔ ان کے پاس اتنا نالج تھا کہ ریگستان میں بھی انہوں نے جو ہے درخت، باغات، کاشتکاریاں چالو کر دی تھی۔ آج کے زمانے میں بھی ریگستان کے اندر چل رہا ہے، اگر ریسنٹلی اگر آپ دیکھیں تو سعودی عرب نے بھی اس چیز کو سٹارٹ کیا ہے۔ تو اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا علم دیا تھا کہ انہوں نے اپنے نالج کے بلبوتے پر وہاں پر ریگستان میں بھی سرسبز و شاداب باغات بنائے، اور وہاں پر بیٹھنے سیر و سپاٹے کے لیے انہوں نے جو ہے ہل اسٹیشنز قائم کیے۔ ہل اسٹیشن میں اپنے زبان میں کہہ رہا ہوں۔ امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے عاد کی خوشحالی اور دنیا و عزت کے بیان میں ایک لفظ خصب استعمال کیا ہے، جو مال، مویشی، بالخصوص زراعت اور غذائی پیداوار وغیرہ میں کثرت، نمو اور برکت کی مفہوم کو پہنچتا ہے۔ امام اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ ربیع کی تفسیر میں لکھا کہ عمان سے حضرت موت تک کا علاقہ، عمان جو کنٹری ہے وہاں سے لے کر حضرت موت کا جو ایریا ہے وہ پورا علاقہ مرع البلاد تھا، یعنی کہ اس میں گیاہ سبز کی بہترین چراگاہیں، بلکہ چرازا اور مویشیوں کے لیے بسیر چارہ فراہم تھا، یعنی کہ اس کا تو وہ پورا ایریا تھا، ان لوگوں نے اس کو پورا باغات بنا دیے تھے۔ جب مویشی ان کے اگر نکلتے باہر، جو ان کے پالتو جو جانور تھے، گائے، بھینس، بکری، اللہ تعالیٰ جو اس وقت میں ان کے تھے، وہ جب تو وہاں پر وہ چروا ان کے لیے چراگاہ وہاں پر تھی، وہاں پر وہ اپنے چرنے کے لیے وہاں پر ان کو چھوڑتے تھے۔ اس کے بعد میں دیگر مفسرین نے ربیع سے ٹیلے وغیرہ بھی مراد لیے ہیں جن پر یادگاریں تعمیر کی جاتی تھیں۔ اس علاقے میں ایسے ٹیلے بھی انہوں نے بنائے تھے کہ وہاں پر ایک یادگار ہے، مونومنٹ جس کو بولا جاتا، وہ وہاں پر جو ہے وہ بھی بنائی جاتی تھی کچھ مفسرین کے حساب سے۔ یہ بین القرآن میں اس کی یہ آئی ہے۔ ممکن ہے چرازاروں میں اونچے ٹیلوں پر یادگار قسم کی عمارتیں بنانے کا رواج بھی ہوتا تھا اس وقت میں، شاید ہو کہ جس طرح ہمارے یہاں پر بنایا گیا، اس کی یاد میں تاج محل بنا دیا گیا، اس کی یاد میں گول گمبد بنایا گیا، اس طرح شاید ہو سکتا ہے کہ وہاں پر بھی کچھ نہ کچھ اس زمانے میں اپنی یادوں کے ایک مونومنٹس وہ کریٹ کرتے ہیں۔ مولانا ادریس کاندلوی نے عہد کی دو خصوصیات بتائی۔ مولانا ادریس کاندلوی نے معارف القرآن کاندلوی لکھی، ایک تفسیر انہوں نے قرآن کی جو تفسیر کی ہے اس کا نام معارف القرآن ہے۔ ایک ان کی غیر معمولی قوت و توانائی جس کا انہیں مکمل احساس و ادراک تھا، جیسا کہ قرآن حکیم میں خود قوم عاد کے قول آیا ہے کہ ہم سے زیادہ زور آور بھلا کون ہے۔ مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی قوت دی تھی کہ یہ کہتے کہ اب ہمارے سے زیادہ، ہم سے زیادہ کون طاقتور ہو سکتا ہے۔ فصیلت، یہ جو سورہ فصیلات جو ہے اس کے اندر یہ ہے۔ اور دوسرے یہ کہ ان کے بلاد سرسبز و شاداب تھے اور لوگ صاحب زراعت اور صاحب عمارت تھے۔ قرآن حکیم میں منافقین کو خطاب کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ان سے پہلے آنے والی قومیں شدت، قوت اور کثرت اموال و اولاد میں ان سے زیادہ زور آور ہوئی، اور ان قوموں نے بھی اپنی دنیاوی حصے سے خوب فائدہ اٹھائے تھے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، امام اندلسی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بحر المحیط اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ قوم عاد کو اصحاب زرع یعنی کہ کھیت والے، اصحاب بساطین یعنی باغات والے، اور عمارات والے، عمارت کے تعلق سے ہم نے جو بھائی اس کے عمارات والے، اور کہا ہے کہ اس قوم کو ان جائیدادوں کی بڑی زبردست حرص تھی۔ یہ چیز تھی جس کی وجہ سے عذاب آتا ہے کہ دنیاوی حرص۔ اللہ تعالیٰ نے جب کسی کو اپنے علم سے اور اپنے
اپنے نعمتوں سے جب نوازا، اگر وہ اس کا استعمال تقوی، اخلاص اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنے کے لیے اگر لگاتا ہے، متقی بن کر، پرہیزگار بن کر، تو وہ چیز صحیح چلتی ہے. لیکن جب اس کے اندر دنیاوی حرص و لالچ آ جاتی ہے تو یہ حرص، یہ طمع جو ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے اب خود اس کے اور ماحول کے اور سوسائٹی کے ڈسٹرکشن کا، تباہی کا جو ہے کی وجہ بنتی ہے. ریگستان کے بیچ میں یہ سرسبز و شاداب خطہ اور اس کی زرعی اور غذائی پیداوار کی مثالی قوت نمو اور ان کی دولت مندی کا ایک سبب تھا. یعنی کہ انہوں نے اتنا اس کے اندر یہ کیا تھا کہ وہ امیر بھی تھے. اب جب امیر ہیں تو ان کے اندر طبقے بھی آئے. جب نبی آیا نوح علیہ السلام کے تعلق سے ہم نے جانا کہ ان کے اندر بھی دو حصے ہو گئے تھے. ایک وہ تھے جو قوم کے سردار تھے، ایک وہ تھے جو غریب اور کمزور لوگ تھے. تو نوح علیہ السلام نے جب دعوت دی تو اس وقت میں ان کی بات کو ماننے والے ایک کمزور طبقہ تھا. تو سرداروں کا جو ہم نے اس میں پڑھا کہ وہ اس کے اندر انہوں نے کس طرح سے بات کی کہ یہ جو کمزور لوگ ہیں ان کی بات کو کوئی مانتا نہیں، ان کا مشورہ کوئی لیتا نہیں، یہ لوگ آپ کے ساتھ پھرتے ہیں، ان کو پہلے دور کیجیے. تو اسی طرح سے یہاں پر بھی سوسائٹی کے دو حصے تھے، ایک امیر اور ایک غریب. آرتھر کلارک ایک لکھنے والے کتاب ہیں، انہوں نے لیکس آف دی رب الخالی، وہاں پر جو انہوں نے لکھا ہے اس کے اندر یہ حسیاتی شواہد بتاتے ہیں کہ ایک زمانے میں یہ منطقہ سرسبز و شاداب اور باغات کی سرزمین تھا. رب الخالی میں انہوں نے ریسرچ کی. ریسرچ کرنے کے بعد انہیں پتہ چلا کہ یہ ایک زمانے میں یہاں پر باغات تھے، سرسبز و شاداب ایک ایریا تھا. یعنی کہ اس زمانے میں وہ ہو سکتا وہ پرٹیکولر وہ ایریا نخلستان تھا. نخلستان کا مطلب کیا؟ ریگستان میں جہاں پہ گھاس اگی ہوتی ہے، جہاں پہ کچھ چیزیں اگانے لائق جو جگہ ہوتی ہے اس کو نخلستان کہتے ہیں. تو وہ بہت ہی ایک عمدہ قسم کا وہ پہ زرعی پیداوار وہاں پر ہوتی تھی. اور ان ارضیاتی شہادتوں کے بنا پر قیاس ہے کہ خود عاد ہی نے اس صحرا کو گیازار اور چرازار اور مزارع میں تبدیل کر دیا، چرنے کے لیے باغات اور وہاں پر بیٹھنے کے لیے ہل اسٹیشن وغیرہ جو بنائے اس وقت میں اسے نے یہ سب کیا ہوگا. یہ اس کی ایک دلیل ہے جو اس قوم کی سائنسی اور ٹیکنالوجی استعداد کا ثبوت ہے کہ اس وقت میں ہو سکتا ہے کہ اس اللہ تعالیٰ نے جو انعامات ان کو دیے تھے اس کے بنا پر انہوں نے یہ ساری چیزیں قائم کی. اس وقت میں ان کے پاس ایک ٹیکنالوجی ہو، ان کے پاس اس چیز کا علم ہو. تہذیب عاد کا ایک اجمالی نقشہ اگر ہم بولیں گے تو وہ یہ تھا کہ اول وہ اصحاب زرع تھے، یعنی کہ وہ کاشتکاری کرتے تھے، ایگریکلچر اس میں تھے. وسیع و عریض کھیتوں کے علاوہ مویشیوں کے واسطے ان کے پاس چرازار تھے. دوم تاجر قوم تھی، بزنس مین جس کو بولتے ہیں ہم، اور جو سفر و سیاحت کے دلدادہ بھی تھے، یعنی کہ ان کو گھومنا پھرنا، ٹریولنگ یہ بہت ان کو پسند تھا. ایڈونچر جس کو بولا جاتا ہے، ایڈونچر کے لیے نکلنا. اور تیسری ایک چیز ہے، یہ بڑی زبردست عمارتیں بھی بناتے تھے جن میں ستون نما عمارتیں، ٹاورز بھی بھاری یا ستون جس کو ہم عماد جو کہتے ہیں، برج بناتے تھے. ان کے اندر یہ چیز بھی تھی. تو یہ تینوں چیزیں یہ قوم عاد کے اندر پائی جاتی تھی. ایک اس کا ایک خاکہ ہمارے پاس آ گیا. یہ بیسک یہ تین چیزوں کے اندر یہ لوگ بڑے ایکسپرٹ تھے. اللہ تعالیٰ نے جب انہیں انعامات عطا فرمائے تو اس انعامات کا جب وہ اپنے راستے سے ہٹ گئے، جب وہ ہدایت سے ہٹ گئے، جب وہ تقوی اور پرہیزگاری سے ہٹ گئے، اور جب انہوں نے بت پرستی چالو کی تو ان کے اندر دنیاوی حرص آئی. اس کے بارے میں آتا ہے، مفتی محمد شفیع صاحب نے معرف القرآن لکھی. دیکھیے دو تفاسیر ہیں، ایک معرف القرآن معرف القرآن عثمانی ہے جس کو مفتی محمد شفیع صاحب نے لکھا، اور ایک معرف القرآن کاندلوی ہے جس کو مولانا ادریس کاندلوی نے لکھا. تو یہاں پر بات مفتی شفیع صاحب کے معرف القرآن کی ہو رہی. اس کی تفسیر میں انہوں نے لکھا ہے کہ عاد اپنے مادی علم پر بڑے نازا تھے، جو لیاقت حاصل تھی اس پر خوش تھے اور اکڑتے تھے. مولانا شرف علی تھانوی نے بیان القرآن کے اندر بھی یہی کہا ہے، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے در منصور میں سورہ غافر اور سورہ مومن، جس کو سورہ غافر بھی کہتے ہیں، یہ سورہ مومن اور سورہ غافر ایک ہی،
اس میں لکھا ہے کہ وہ دعویٰ کرتے کہ ان کا علم حضرت حود علیہ السلام کے علم سے زیادہ ہے، انہیں عذاب نہیں دیا جائے گا اور انہیں اپنے رسولوں کے علم میں حق کی حاجت نہیں۔ یعنی حضرت حود علیہ السلام جب انہوں نے دعوت چالو کی تو اس وقت میں وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ جو قوم ہے وہ نچلے طبقے کے لوگ ہیں، ان کے پاس وہ وسائل، وہ ریسورسز ان کے پاس نہیں ہے، اور ہمارے پاس وہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو زیادہ دیا کیونکہ ہم حق پر ہیں، ہم حق پر ہیں اس لیے انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو زیادہ دیا ہے، جو ہمارے خدا ہیں انہوں نے ہم کو زیادہ دیا ہے، اور کیونکہ تم غلط ہو اس لیے تمہارے پاس کوئی ریسورس نہیں ہے۔ دنیاوی مال ان کے نزدیک حق کا پیمانہ تھا۔ البتہ ہر قسم کا علم جو ہے ان کے، جو انسان کو جب دیا جاتا ہے تو وہ اس کے اندر اکڑ پیدا کرتا ہے، وہ چاہے علم کوئی بھی ہو، اگر دینی بھی ہوگا تو وہ بھی، اللہ معاف کرے۔ آج کی اس عادت کی جو بھی علت ہو اسے پسندیدہ نہیں سمجھا گیا۔ قرب قیامت کے علامات میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخر زمانے کے عربوں میں جو لوگ کبھی ننگے بھوکے بکریاں چرایا کرتے تھے، ایک وقت آئے گا جب وہ اونچی اونچی عمارتوں میں بیٹھ کر ڈینگے مارا کریں گے۔ یہ مولانا محمد یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب عصر حاضر حدیث نبوی کے آئینے میں اس کے اندر یہ بات لکھی۔ یہ حدیث اگر ان چرواہوں کے ستائش میں ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار و مہاجرین کو بلند والا عمارتیں بنانے کی ہدایت کرتے۔ ظاہر ہے یہ روایت اچانک دولت مند بن جانے والے ان چرواہوں کی ستائش میں نہیں ہے، بلکہ بطور وعید ہے، جسے مفسرین نے عاد کے سلسلے میں بیان کیا ہے۔ تو ان شارٹ یہ جو عرب کے تعلق سے بھی جو آیا ہے کہ عرب کے اندر بھی دنیا یہ ہو جائیں گی، اور عرب کے اندر یہ جو مویشی ہیں وہ لوگ بڑی بڑی عمارتیں بنانے والے بنیں گے، تو یہ اس وعید کی طرف بھی اس کا اشارہ ہے جو حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ تو یہ ایک چیز تھی کہ جب علم ان کے اندر آیا اور انہوں نے مادی علم کو روحانی علم اور دینی علم کے تابع نہیں کیا، اور اس لیے ان کے اندر تکبر آیا، اس لیے ان کے اندر خرابیاں پیدا ہوئی، اور یہ خرابیاں ان کی جو ہے ہلاکت کا باعث بنی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں یہ کوشش کی جائے گی کہ حضرت حود علیہ السلام نے ان کو کیا دعوت دی، اور اس کے بعد میں اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا، اور اس کے بعد میں کیا عذاب آیا۔ یہ تینوں کو اگلے ویڈیو کے اندر انشاءاللہ پرونے کی کوشش کی جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔